لشکر اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا جا چکا تھا، حضور نے خود روانہ کیا تھا۔ ابھی جرف کے مقام پر ہی یہ لشکر پہنچا تھا، مدینہ المنورہ سے تھوڑا باہر نکلا تھا کہ حضور کے وصال کی خبر آئی تو یہ واپس آ گئے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ اب مدینہ المنورہ کے حالات وہ نہیں رہے، اطراف کے اندر قبائل سر اٹھا سکتے ہیں جو دبے ہوئے تھے۔ اب حضور کے وصال کی خبر پھیل گئی ہے تو کوئی مدینہ المنورہ پر حملہ نہ کر دے، اور بہترین جنگجو اس لشکر میں شامل ہیں، تو اگر حملہ ہو گیا تو پیچھے سے دفاع نہیں ہو پائے گا، تو لہٰذا اس لشکر کو حکمت یہ ہے کہ روک لیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ حضور کا روانہ کردہ ہے، جا کے رہے گا۔ بلکہ آپ نے تاریخی جملہ کہا کہ اگر مجھے یقین ہو کہ جنگلوں سے جانور آ کے ہمارے جسم کی بوٹیاں بھی نوچ کے کھا جائیں گے، یہ لشکر پھر بھی روانہ ہوگا۔ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ضرور لشکر کو روانہ کریں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا کہیں کہ امیر لشکر کو معزول کر کے کوئی اور قریشی سردار بزرگ اس کا امیر بنا دیا جائے۔ 9 عمر لڑکا ہے، دوسرا غلام زادہ ہے، تو بڑے بڑے قریشی سردار اور جنگجو ان کی قیادت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دیں، تو وہ گئے اور جا کے کہا کہ بڑے بزرگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ ضرور لشکر کو روانہ کر دیجئے، لیکن اتنا کیجئے کہ امیر لشکر کو تبدیل کر دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر جلال آ گیا، اور آپ نے جو جملے کہے وہ اتنے سخت تھے۔ ثقلت امک یبن خطاب، اے خطاب کے بیٹے تیری ماں تجھ کو روئے۔ استعملہ رسول اللہ وقد تامرنی ان اعزلہ، ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے، اور میں کون ہوتا ان کو معزول کر دوں؟ کہا لشکر جائے گا، اسامہ بن زید کی قیادت میں جائے گا، جس نے جانا ہے جائے، جس نے نہیں جانا میں کوئی پرواہ نہیں ہے، چونکہ ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر جب لشکر اسامہ کو روانہ کیا حضرت صدیق اکبر نے، تو حضرت اسامہ کے گھوڑے کی باک اپنے ہاتھوں سے پکڑی اور اسامہ کو اوپر سوار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نیچے ساتھ پیدل چلے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے اسامہ تو وہ ہے جس کو میرے رسول نے مقرر کیا ہے۔ اور پھر یہ لشکر کامیاب اور بامراد ہو کے صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو 1400 اصحاب تھے، قریش نے کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو وہاں سے ایک معاہدے کے ذریعے واپس آنا ہوا۔ تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر ہم دب کے صلح کیوں کریں، صلح کی شرائط تو برابر کی ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا صرف ایک لفظ دیکھیے، انہوں نے کہا عمر کیا یہ صلح نامہ حضور نے قبول کیا ہے؟ کہا کیا ہے، کہا ہوا رسول اللہ۔